السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بتوں کو پوجنا شرک ہے، لیکن اس بات سے غافل ہیں کہ نفس کی ناجائز خواہشوں کو ماننا بھی شرک ہے۔ یعنی اذان کی آواز سن کر بستر سے نہ اٹھنا بھی تو شرک ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کے حکم کو مانا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نہیں بلکہ اپنے نفس کے فرمانبردار ہیں۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا کہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں، کہ نفس بھی تو انسان پر حکومت کرتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج ہی سے ہم غور کریں کہ ہم کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو شریعت اور اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں۔ شکریہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔